بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب پر خصوصی کرم اور فضل فرما دے اور ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے والا، استغفار کرنے والا بنا دے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کریں اور پھر درود و سلام پڑھیں تاکہ جو گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، وہ مٹتے چلے جائیں اور درود پاک کا ہمیں خاص فیض ملے۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے استغفار کا ورد کرتے ہوئے۔ تعداد میں نے کوئی فکس نہیں کی، لیکن مجھے جب بھی فرصت ملتی ہے میں استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسے بدلی ہے کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے نا، اس کا تصور کر کے میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، مالی معاملات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، میری وہ دعا قبول ہوتی ہے، میری وہ غیبی مدد ہوتی ہے کہ بعض اوقات میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے مجھے نوازا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف استغفار کی بدولت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا لیپ ٹاپ، میرا موبائل صحیح ورک نہیں کر رہا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم آتے تھے، لیکن اتنے مالی حالات نہیں تھے کہ میں نیا خرید سکتا، اور پرانا لو تو پرانے میں پھر پرابلمس آتے ہیں۔ کہتے ہیں ان دنوں میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے میری غیبی مدد ہوئی۔ مجھے ایک جاننے والے نے رقم دی اور میں نے اپنے دونوں موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں ہی نئے پرچیز کیے الحمدللہ، اور میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے نظام بنا اور کیسے میری مدد ہوئی۔ بعض اوقات جب آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہوں تو آپ یقین کریں زندگی میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو رزق کا دروازہ کھلتا ہے نا، وہ استغفار سے کھلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں فری لانسنگ کا کام کرتا تھا، کبھی جو ہے مجھے کوئی کام مل گیا، کبھی نہیں ملا، کیونکہ فری لانسنگ میں آپ کا یہ ہے کہ کبھی تو آپ کو بہت اچھا بھی کام مل جاتا ہے اور کبھی آپ کو ہفتے بھر تک کام نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں ایک کے بعد ایک مجھے جو ہے کام ملنا شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اس مہینے میری بہت اچھی پیمنٹ بنی، ڈالرز میں پیمنٹ آئی، جب کنورٹ کیا تو پاکستانی روپیز میں اچھی خاصی اماؤنٹ بنی۔ کہتے ہیں جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے بس ذہن میں اس کو تصور کر کے میں استغفار کرتا رہتا ہوں، اور اسی دن کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ اسباب ایسا بنتا ہے کہ وہ چیز خود بخود مجھ تک آ جاتی ہے۔ اب تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت روز کروں، اور سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے مجھے وہ قلبی سکون، ذہنی سکون ملا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا، میں آپ لوگ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ گناہوں کی عادت ختم ہو گئی ہے، دل مطمئن ہو گیا ہے، ہر وقت زبان پر استغفار جاری رہتا ہے، دل سے اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے استغفار کرنے کی توفیق دی۔ کہتے ہیں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کامیابی ملتی ہے، جس چیز کا تصور کرتا ہوں وہ خود بخود میری زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، جس معاملے کے لیے دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے، لوگوں میں عزت ملتی ہے۔ کہتے ہیں استغفار کرنے سے کہاں کہاں سے رب کریم آپ کی مدد فرماتا ہے، آپ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، وہاں سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، استغفار کرنا شروع کر دیں، بغیر میڈیسنز کے وہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں اس پریشانی کا حل پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کر لیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ استغفار وہ چابی ہے جس سے جو دروازہ چاہے آپ کھول سکتے ہیں، اور دروازہ بھی ایسا کھلتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، آپ کی سوچ سے بڑھ کر عطا ہوتا ہے۔ استغفار کرنے کی برکت سے میرا رزق، میرا مال، میری صحت، عزت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کامیابی، ترقی، خوشحالی مل رہی ہے، ذہنی قلبی سکون مل رہا ہے، اور زندگی میں وہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں جس کا میں نے کبھی تصور و گمان تک نہیں کیا تھا۔